جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو بات دوستو آ گئی پابندی تک، تو اس کا مطلب ہے کہ اینڈ کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ اب اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ مطلب اتنا کچھ ہو چکا ہے، اور سب کچھ جو کیا ہے آج تک حکومت نے، پی ڈی ایم 2 نے، جو بھی، وہ الٹ ہی ہوا ہے۔ اینڈ اس کا کیسز دیکھ لیں، الیکشن کے بارے میں جو کچھ ہوتا رہا، پھر اس کے بعد یہ جو مخصوص نشستیں، سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے ہاتھ پیر تو ڈوبتے ہوئے بندہ مارتا ہے، اور آپ کو ہر دفعہ یہ بتایا بھی ہے کہ یہ ابھی سلسلہ ایسے چلے گا، جو لڑائیاں چل رہی ہیں ود ان حکومت کے اور ان کے آپس میں، تو وہ ظاہر ہے اس میں کچھ سمجھدار لوگ بھی ہیں جو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں عوام کی رائے کو، اور کچھ ایسے ہیں کہ نہیں، ہمارا جو ہے کام خراب ہو جائے گا اگر عوام کی مان لی، تو پھر ہمارا کیا ہوگا، ہم تو پھر سارے، اور یہ کہہ چکے ہیں کہ پھر ہم تو جیلوں میں ہوں گے، بڑے بڑے مسلم لیگ نون کے لوگ۔ تو اب ظاہر ہے ان کے پاس جو آپشن ہیں وہ خود ہی آہستہ آہستہ اس کو ختم کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ پھر اب اور کیا کرنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس کی اب اکثریت ہے، تمام تر حربوں کے باوجود 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا، پھر اس کے بعد بھی بڑا کچھ ہوا، پھر بھی وہ اکثریت میں آ رہے ہیں، تو ایسی سیاسی جماعت کو تو ایک مذاق ہی ہوگا کہ پابندی آپ لگائیں گے تو وہ کتنی دیر رہے گی پتہ نہیں، لگا بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ شاید حقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، وہ بڑے کلیئر ہیں، تو وہ تو کہہ رہے ہیں حکومت یہ کر ہی نہیں سکتی، یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، جو کہ کہا بھی گیا کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور کہیں، تو کیا اب سپریم کورٹ سے ہی یہ چند دن پہلے اتنا بڑا فیصلہ آیا ہے، اور فل کورٹ نے کیا ہے، ججز کی اکثریت نے وہ جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے۔ تو ایک تو یہ اب اس حد تک آ گئے ہیں، ریویو تو چلیں انہوں نے اس کا کرنا ہی تھا، مخصوص نشستوں کا سمجھ آ رہی تھی، وہ پورا ظاہر ہے اس میں وہ ٹائم لگے گا۔ اور ایک اور جو ذرائع سے ایک دو بڑی خبریں آپ کو دینی، ایک تو یہ کہ پہلا انہوں نے یہ صرف ٹائم گین کریں گے، یعنی چلیں جتنا اور پیچیدگیاں وہ ہوں، اور مزید اب یہ جائیں گے، وہ پتہ نہیں کتنے دن چلے گا، پھر وہ الیکشن کمیشن کا معاملہ علیحدہ آ جائے گا، وہ کیا کریں گے، اور وہ جو اب ایفیڈیوٹ کے معاملات چل رہے ہیں کہ 40-41 کو جو ہے وہ فارورڈ بلاک بنوا لیں گے، یہ ساری چیزیں، اس میں مزید جو ہے ٹائم، اور پھر اگلی حکمت عملی اور ایسے ہی، اور یہ ان کے اس کا مطلب ہے کہ پلے کچھ نہیں ہے۔ تو دوسری اہم بات جو اندر کی بات آپ کو بتانی تھی، آپ کو پتہ ہوگا کہ آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا مخصوص نشستوں پر، اس پر میاں صاحب یعنی نواز شریف صاحب نے ایک اہم میٹنگ مری میں بلائی تھی پارٹی کی چند بڑوں کی، کہ اس پہ وہ دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے سب کچھ۔ تو آج وہ میٹنگ مؤخر ہو گئی، وہ کی نہیں، اور کچھ دیر بعد فیصلے سنا دیے حکومتی ترجمان عطا تالر صاحب۔ تو جب چیک کیا ہم نے تو پتہ یہ چلا کہ وہ میٹنگ اس لیے نہیں ہوئی کہ نون لیگ کے ابھی بھی کچھ ایسے پرانے اور سمجھدار اور جمہوری روایات کے قائل لوگ ہیں جو ان سارے عمل سے بالکل اختلاف رکھتے ہیں، وہ نہ ہی کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں ہیں، اور بلکہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی کہہ لیں کہ جزوی طور پر، جیسے مولانا فضل الرحمان تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی اس کے حق میں ہیں۔ اور وہ یہ ان لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو میٹر کرتے ہیں، جن سے واقعی مشاورت ہوتی ہے، جو اہم 10-12 لوگ جو نون لیگ کے، ان سے جب چیک کیا تو انہوں نے، ایک صاحب نے تو بہت بڑا نام ہے نون لیگ کا، انہوں نے تو اس حد تک کہا کہ پنجابی میں ملاقات کا اپنا مشاورت کر لی ہوئے گی میاں صاحب نے شہباز صاحب نال تے مریم صاحبہ نے کر لی ہوئے گی، تو بس وہی کافی ہے، ساڑھے نہ تو کیوں کرنی ہے۔ اور ان کا اگر ہمارے سے کریں گے تو ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم نے کیا کہنا، ہم تو بڑے کلیئر ہیں، ہم تو نہ کسی جماعت پر پابندی کے حق میں ہیں، اور اس پر بھی ہماری رائے مختلف ہے سپریم کورٹ کے جو فیصلہ یا مخصوص نشستوں پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ جس کا ہے اس کا حق ہے، اور ووٹ لوگوں نے پی ٹی آئی کو دیا، یہ ہمارا تو حق بنتا ہی نہیں تھا ہمیں سیٹیں۔ بہرحال وہ آئین اور قانون پہ وہ تھوڑی رائے رکھتے ہیں، اس لیے جزوی کا لفظ ہے، لیکن ان کے اندر مخالفت جو تھی وہ میاں صاحب کو بڑی اچھی طرح پتہ لگ گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ آئیں
وہ بے شک تھوڑے ہی کر دیں بات مخالفت کی، آدھے کر دیں، 2-4 کر دیں، تو بعد وہ پھر اس طرح فیصلہ لینا مشکل ہو جائے گا۔ آپ خود جب میٹنگ بلاتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں نہیں میرا یہ ہے، تو وہ پھر کہیں گے ٹھیک ہے ہم نے تو اپنا ریکارڈ کر لیا، اور بات پھر نکل بھی آتی ہے۔ جیسے اب ہم نے خبر دی ہے تو وہ تو زیادہ آسان ہونی تھی، جب جنہوں نے مخالفت کرنی تھی وہ ذرائع سے پتہ لگ جانا تھا۔ تو اس لیے میاں صاحب نے کام ذرا جو ہے آسان رکھا، اور اوپر سے ہی 2-4 لوگوں سے کر کے اور فیصلہ سنا دیا، اور کہا جا کے پریس کانفرنس کریں اور اعلان کر دیں کہ ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں گے، اس جماعت پر جس کو لوگوں نے بغیر کینڈیڈیٹ کا پتہ ہوئے، بغیر نشان کے، کوئی پتہ ہی نہیں، بغیر کسی جلسے، کارنر میٹنگ، کچھ بھی نہیں، بغیر کسی پوسٹر پمفلٹ، نشان تک تو کینڈیڈیٹ کسی کے پتہ نہیں ہے، ووٹ پھر بھی ان کو پڑ گئے، اس سیاسی جماعت پہ انہوں نے پابندی لگانی ہے۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم جمہوری لوگ، جمہوری روایات، اور پھر مسلم لیگ نون نے فیس کی ہوئی ہیں یہ چیزیں خود۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اب سیکھا پھر کیا ہے۔ اور پیپلز پارٹی دیکھیں ایسے پیچھے رہ کے وار کر رہی ہے، بھائی کہاں گئی آپ کی جمہوریت؟ سب سے بڑا ہتھیار ہے، بدلہ ہے، جمہوریت سے ہم بدلہ لیں گے اور جمہوریت ہی بہترین جو ہے وہ۔ تو کیا آپ نے یہ جمہوریت کے سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں بعد میں کہیں گے یہ ہم نہیں، مسلم لیگ نون نے کیا تھا؟ یہ ویسے اچھا کیا انہوں نے، اطاعت صاحب نے بتایا کہ ہم یہ جو فیصلہ ہے اتحادیوں سے پوچھ کے کر رہے ہیں، مطلب انہوں نے بتا دیا کہ ایڈے تسی حکومت میں بھی ہیں اور اپوزیشن بھی پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ تو بہرحال یہ اندر کی بات یہ ہے کہ نون لیگ میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ اس کے حق میں، اور آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں بعد انہوں نے کھل جانا ہے، وہ سامنے آ کے بھی کہیں گے۔ ابھی ظاہر ہے لوگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ ان کا نام ابھی ہم نہیں لے سکتے، لیکن یہ کنفرم ہے، اور وہ خود بھی کچھ دنوں بعد انہوں نے نہیں بتانا ہے، کیونکہ اس کا اینڈ تو پتہ ہی ہے آپ کو کیا ہونا ہے فیصلے کا، یا یہ جو انہوں نے پابندی وغیرہ۔ اور دوسرا جو ریویو پٹیشن ہے مخصوص نشستوں کی، اب وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ فل کورٹ سارے جج تو پہلے ہی تھے، تو ریویو کو جج باہر سے تو نہیں آنے نا، پھر وہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ جو 8 ہیں وہ تو بڑھ ہی نہ جائیں، ویسے پہلے ہی ایک لحاظ تک 11-2 ہے، 8-5 بھی نہیں، 11-2 ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا بہرحال ایک قانونی آئینی حق تھا، انہوں نے وہ کر دیا آج اس کے خلاف، لیکن یہ پی ٹی آئی پر پابندی والا معاملہ جو ہے یہ بڑا، اور ظاہر ہے ایک طرف آپ پی ٹی آئی کو پابندی کا اس لیے ہے کہ کیونکہ کورٹ نے کہہ دیا کہ اب آپ پی ٹی آئی کے طور پہ ایم این ایز آپ اپنا وہ کروائیں الیکشن کمیشن، تو جب یہ ساتھ ہی پابندی والا شروع ہو جائے گا، وہ کہیں گے اسٹے دیں، اور ابھی بھی ان کو امید ہے کہ کچھ ان کے عدلیہ میں ایسی ان کی مرضی کی شخصیات ہیں کہ وہ حکومت یا پی ڈی ایم 2 کو جو ہے وہ ان کا خیال رکھیں گے، لیکن دیکھنا ہے کہ اس کے کیا ہوتا ہے۔ دوسرا، اور اس میں ہی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت سے آگے، آپ اس میں ہی دیکھ لیں، مسلم لیگ نون میں بھی یہی ہے، جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس کے الٹ ہے کہ یہ اوپر اب شریف خاندان تک شروع ہو گیا معاملہ، بس انہیں نیچے پتہ ہے کہ پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے مارے کھائی ہیں، فیس کیا ہوا ہے بڑا کچھ، تو وہ کس طرح، ایون خود اپنا مریم نواز صاحبہ نے فیس کیا ہے، شہباز شریف، میاں صاحب خود، یہ سب جیلوں میں، پھر مشرف صاحب کا جو ہے وہ انہی کے خلاف وہ ماشاء اللہ تھا، تو انہوں نے کیا نہیں، لیکن پھر اب خود کے اس کا مذہب سیکھا نہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں خان صاحب نے کچھ غلطیاں ان سے ہوئیں، اللہ کرے کہ وہ جب اب ان کو دوبارہ اقتدار ملتا ہے یا جو باہر آتے ہیں تو وہ اس کا خیال رکھیں گے، اس بات کا، اور وہ سیکھیں گے کہ جمہوری روایات کیا ہیں اور کس طرح آپ ملک میں جو ہے وہ لے کر آگے چلنا ہے اس کو، اور حال ہی یہ نہیں کہ بدلے لینے، اور یہ ٹھیک ہے جو قانونی ہے معاملات وہ اپنی راہ خود لیں گے، لیکن انہوں نے بہرحال اتنی دفعہ ہوا ہے تینوں جماعتوں سے، ان کا وہی ابھی تک نتیجہ اسی طرح ہے۔ تو اس لیے، اور دوسرا آپ دیکھیں کچھ وہ خواتین کا، جیسے صنم جاوید، وہ رہائی مل کی بڑی خوش تھیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، لیکن وہ پھر گرفتاری، تو یہ بھی وہی ہے، پھر اینڈ ہے۔ لگ تو یہ رہا ہے کہ جس طرح وہ ہو گئی، پہلے بھی ان کا کئی دفعہ ہوتی تھی، رہائی نہیں ہوتی تھی، اب باقاعدہ رہائی عمل میں آ گئی اور پھر بعد میں وہ پکڑا، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ریزسٹنس چل رہی ہے ود ان اقتدار کے ایوانوں میں، یہ آہستہ آہستہ
معاملات تو چل رہے ہیں، لوگ تھک گئے ہیں. اور حاجہ سعد رفیق دیکھیں انہوں نے تو کتنی بڑی بات انہوں نے کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ ماں ہے کسی بچوں کے، بچے ان کا ویٹ کر رہے ہوں گے، بس بڑی ہو گیا، 1 سال ہو گیا ہے ان کو، آپ نے باقی قانون دیکھے وہ ہوتا رہے، بس اب جانے دیں ان کو. تو یہ بہت ہمت کی بات کی ہم. تو لہٰذا یہ تھوڑا آج تو مجھے میرے ایک کولیگ دوست بھی یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کتنا اور آگے یہ چلے گا، کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت سے تو یہ اتنی آسان تو نہیں ہے نا لڑائی. یہ تو ہر دفعہ آپ کو کہا ہے کہ سپوائلر ساتھ ساتھ ہے، اور پھر مسلم لیگ نون حکومت، ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. جتنی بھی ہے ان کی وہ مرضی، طاقت ہے ان کی تھوڑی، تو وہ پھر اپنا کام کریں گے. وہ تو نہیں چاہیں گے کہ سموتھلی سب کچھ ہو جائے، سب کچھ ہی مل جائے خان صاحب کو. اس لیے یہ دیکھنا ہے. لیکن آج کی آپ کو خبر بتا دی ہے کہ نون لیگ میں بھی سب اچھا نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں خان صاحب کا معاملہ جو ہے آگے کہاں تک جاتے ہیں. لیکن ریلیف کا سلسلہ جاری ہے اور یہ انشاءاللہ جاری رہنا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں چلنی ہیں. لیکن بہرحال ابھی تک تو جیت آپ دیکھ لیں کس کی ہوتی ہے. اگر سزا ہوتی ہے تو کچھ ہی دنوں بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. تو پھر اتنے ماحول خراب میں بھی پھر بھی انصاف ہو ہی جاتا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو.